إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اب اس کا ترجمہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، لفظی ترجمہ، ایاکا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذل اور عاجزی اور کمال اور خشوع کا اظہار، ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اور اس کے موافق اسباب طاقت کے سامنے عاجزی، ویسے ہی بے بسی اظہار بھی ہو اور اسباب بھی ہوں، اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ یہ بھی ہو جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو، اس کا خوف بھی ہو ہمارے اندر، اور ہمارے اندر عاجزی بھی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ جب ہم عبادت کریں گے یہ سب چیزیں ہوں گی، اور اس کی گرفت کا خوف بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ کی پکڑ سے بچائے۔ سیدھی عبادت، نعبد و نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مفعول کو یعنی کہ یہ ایک مفعول اور فعل کا ہے، گرامر کے لفظ ہیں۔ فرمایا کہ جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، نہ عبادت اللہ کے سوا اور کسی کی جائز ہے۔ یہ وہ ترجمہ تھا، لفظی بھی تھا۔ اب یہ ہے تفسیر کہ اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ خود کا کہہ رہا ہے الحمد شریف میں، جس کو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو صلاح کا نام بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی میں کہہ رہا ہے کہ صرف میری عبادت کرو اور مجھی سے مدد مانگو، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اطاعت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ نہ کسی کی عبادت جائز ہے اور نہ کسی کی اطاعت۔ ان الفاظ سے شرک کا سد باب کر دیا گیا، یعنی اسی چیز سے، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہی شرک جو کرتے ہیں، کہتے ہیں دوسروں سے مانگو، دوسروں سے مدد مانگو، دوسروں کی عبادت کرو، تو اسی الفاظ پہ ہی شرک ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے میری عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو، کسی اور کی نہ عبادت کرو، نہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے عبادت کے لائق۔ اور جس کے دل میں یہ خوف ہے کہ صرف اللہ ہی ہے عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے اس کی عبادت کے لائق، تو وہ اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، تو وہ مومن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان، ہم سب نماز میں پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں سمجھتے کہ کے الفاظ کیا ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں الحمد شریف میں پوری اپنی تفسیر بتا دیا، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ رہ گیا ہے وہ موفوق الاسباب اور ماتحت اسباب استعمال میں اس فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مطالعے میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں کہ جو لوگ خود شرک کرتے ہیں تو وہ اس بات کو بھول کے، یعنی کہ گھما پھرا کے، اسی لیے میں کہتی ہوں ہر انسان کو قرآن پاک خود پڑھنا چاہیے اور اس کا ترجمہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے، کیونکہ یہ جو مولوی ہیں اور یہ جو فرقے ہیں، یہ چیزیں، یہ ہر کوئی تو بس استغفراللہ اپنی دکاندار کے لیے اصل بات کو چھپا کے اسی طرف لے جاتا ہے۔ تو خود آپ عربی پڑھیں، ایک ایک لفظ سمجھیں، اس کا مطلب سمجھیں کہ مطلب ہے کیا، تاکہ کوئی آپ کے دین کو یا آپ کو بہکا نہ سکے۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، پھر یہ جو شرک کرتے ہیں نا، یہ پھر اسی میں کہتے ہیں کہ اللہ تو کہتا ہے میری عبادت کرو، صرف مجھ سے مدد مانگو، تو یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کسی ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، جیسے بیوی سے سودا وغیرہ، گھر کے کام، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں، یعنی پھر وہ انسانوں میں لے آتے ہیں کہ ہم دوسرے انسانوں میں
سے بھی تو مدد چاہتے ہیں، بیوی سے چاہتے ہیں، ڈاکٹر سے چاہتے ہیں، اس طرح وہ یہ بھی باور کراتے ہیں، یعنی یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا کہا ہے کہ ہم جو چیز بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دیکھیں کوئی ہمیں اگر یہ لوگ اسی طرف لے آتے ہیں کہ ہم فلاں سے مدد لیتے ہیں، فلاں سے لیتے ہیں، تو ان کو پیسے دیتے ہیں، ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہیں، بیوی ہے تو گھر میں 100 اخراجات ہوتے ہیں ان سے کرتے ہیں، کسی سے کام کہہ دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہم مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کچھ دیتے ہیں ہم۔ ہماری ایک سانس کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ لیتا تو کیا ہم پوری کر سکتے؟ آکسیجن پہ جو لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کی آکسیجن کتنی لگ جاتی ہے ایک دن میں، اور ہم کتنی سانسیں لیتے ہیں، اس کی کوئی قیمت ہے؟ آنکھیں ہیں جن کی بینائی نہیں ہے، جو بنواتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ تو یہ ساری چیزیں گھما پھرا کے اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے میری عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو، تو پھر یہ انسانوں کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ ہم فلاں سے مدد مانگتے ہیں، فلاں سے۔ وہ تو ایک کام ہے اسی دنیا میں جو ہم اگلے جان ہم ان کو کہہ دیں یہ آ کے ہمارے کام کر دیں، پھر پتہ چلے جب آخرت کا دن ہوگا، جس دن یہ مالک یوم دن اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اس دن میں حساب کتاب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہیں گے کوئی ہے سامنے ہے، پچھلی آیات میں بتا چکی ہوں، تب تو کوئی نہیں آئے گا۔ حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کچھ مانگ لیتے ہیں، کچھ دے دیتے ہیں، یہ شرک نہیں، یہ ایک عام نظام ہے۔ فلاں نے فلاں کو کہہ دیا، فلاں نے فلاں کو کہہ دیا، فلاں نے اس کو کہہ دیا، اس کو پھر وہ اس میں لے آتے ہیں کہ ہم نے تو یہ ادھر سے کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، تو اگر ہم کسی سے مانگ لیں تو شرک ہے۔ یہ ہم کام کرتے ہیں، ایک چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، وہ انسانوں کو کہتے ہیں ہمیں اٹھا کے دے دیں یا کچھ کر دیں۔ یہ نہیں کہتے کہ خود پیدا بھی تم کر دو، جیسے بیوی کو کہتے ہیں کہ کھانا بنا دے تو وہ سبزی خود تو نہیں پیدا کرتی، بنائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ کی وہ سے پکاتی ہے۔ ایسے ہی ہم ڈرائیور کو کہتے ہیں گاڑی چلا کے دے دے تو وہ ٹھیک ہے انسانوں نے بنائی ہے وہ چلاتا ہے، لیکن عقل تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آنکھیں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، حتیٰ کہ انسان بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے ماں انصاری الیہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے، اب جیسے آج میں پڑھ رہی ہوں، اگر آپ لوگ سنتے ہیں تو آپ کا فرض ہے آپ آگے یہی آیات پھیلائیں تاکہ جن کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہو اور دین میں زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک بلکہ مطلوب اور محمود ہے۔ اب جیسے میں ایک ہوں تو اگر میں کسی کو کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگ نیکی میں آؤ، ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ ایک ہے کہ چلیں ایک میں ادھر بیٹھی ہوں تو وہ جا کے دوسری جگہ تیسری جگہ، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور اس کی اصلاح شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اسی کو نافع اور ضار باور کرنا۔ دیکھیں اور یہ بھی ہمارا اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں، کسی انسان کو یہ بھی کہنا نہیں کہ آپ ہمیں بیٹا پیدا کر دو، پیر سے آپ ہماری حاجت پوری کرو، وہ نہیں دے سکتا بیٹا۔ اب اس دنیا سے جو چلے گئے ان کا اور اللہ کا معاملہ کیا تھا، ہم ان سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں شارع کے قریب ہوں، مجھ سے مانگو، اور اس کی یعنی کہ ہر مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی انسان نہیں ہے، نہ وہ کر سکتا ہے، اگر وہ کر سکتے تو وہ اپنا نہ کچھ کر لیتے، اور دور و نزدیک سے ہر ایک کی مدد فرمائے سننے کی صلاحیت سے بہرہ
تسلیم کرنا، اس کا نام ہے موفوق الاسباب، طریقے سے مدد طلب کرنا اور اس سے خدائی صفات سے متصف ماننا، اسی کا نام شرک ہے۔ یعنی اس کو کہنا کہ وہ ہمیں یہ کر دے گا، جو اس دنیا سے بھی چلا گیا وہ ہمیں آخرت میں بخشوا لے گا، ہم اس کی بیعت کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وسیلے ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ لوگوں کے شارک کے قریب ہوں، آپ مجھ سے مانگو۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، کیونکہ وہ ان کے پیارے نبی ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آپ ہمیں یہ دے دو، آپ ہمیں توبہ استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہمارا یہ دکھ اس نے دور کر دیا، پیر نے یہ دکھ کر دیا۔ جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ، پھر اللہ یاد آتا ہے۔ اسی کا نام شرک ہے، جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ یعنی کہ ہم جس کو بھی، جو بھی ہمارا پیر ہے، کہتے ہیں بیعت تو ضروری ہے، ہم اسی کو سب کچھ مان لیتے، اس سے اتنا محبت کرتے ہیں، اس کے پیچھے سب کچھ لٹا دیتے ہیں، تو اسی کو شرک کرتے ہیں۔ شرک کہتے ہیں آدن اللہ مینہا، توحید کی تین قسمیں اس موقع پہ مناسب معلوم ہونا ہے کہ توحید کی تین اقسام مختصراً بیان کر دی جائیں۔ یہ قسمیں ہیں توحید ربوبیت، توحید الوحدیت اور توحید صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ اور نعت کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل ہیں، اور جیسا کہ قرآن کریم میں مشرکین مکہ کا اعتراف نفل کیا ہے، مثلا فرمایا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار سے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے، جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ۔ دیکھیں ہم ایک کافر کو بھی کہہ دیں اس کو بھی پتہ ہے، یا ہم جتنے شرک کرتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک جاندار چیز ہے، ایک پرندے کو دیکھ لیں وہ پرندہ ہی پیدا کرتا ہے، بلیاں ہیں وہ بلیاں پیدا کرتی ہیں، انسان ہے تو انسان کے انسان ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب کام پیر فقیر کوئی نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو رزق بھی وہی دیتا ہے ہمیں۔ ہم کسی انسان سے ایک ہفتہ تو مانگ کے دیکھیں، بولے ہمیں پانی روزانہ دے دیا کریں، بولے گا میرا تو اتنا بل آتا ہے، اس کو کہ روزانہ ہمیں سبزی دے دیا کریں، کوئی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ساری زندگی دیتا ہے، پیدا کردہ اس کی چیزیں ہیں، وہ ایک دانے سے، وہ کہتا ہے ایک دانہ ہوتا ہے اس سے میں 100 دانے نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی بہک جاتے ہیں۔ یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ پوچھیں تو وہ اس کا مالک کون ہے، وہ کہیں گے اللہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سوال کرتے تھے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جو کچھ زمین میں ہے، جیسے اگتا ہے، پودے ہیں، سب کچھ، یہ کس کا مال ہے، ساتوں آسمان اور عرش اور زمین کا مالک کون ہے، اور یہ چیزیں بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب کون بنا دیتا ہے، اور اس کے موکل کوئی بنا دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہی کہیں گے اللہ۔ اب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کوئی انسان بنا سکتا ہے، ایک مکھی کوئی بنا سکتا ہے؟ چلے مکھی بنانے کی دور کی بات ہے، ایک ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہمارے اوپر چھوٹا سا ہمارے پاس رکھا ہوتا ہے، ایک مکھی آتی ہے وہ اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے، ہم وہی واپس نہیں چھین سکتے اس سے۔ اور توبہ استغفر اللہ، جن سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اس مکھی کو نہیں اڑا سکتے، اور ہم کہتے ہیں وہ ہماری فلاں جو ضروریات ہے پوری کر دیں گے، وہ فلاں ہم ان سے دعا مانگیں کر دیں گے، وہ فلاں کر دیں گے، وہ بیچارے تو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اٹھا سکتے کہ چلے ہاتھ ماریں کہ وہ اڑ جائے، اور یہ سارے کام صرف اللہ کی ہیں، اللہ ہی کرتا ہے۔
اور توحید ہے غیرہ من الابواب، توحید وبیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ تو جو کھانے پینے کی چیزیں تھی کہ وہ بھی وہی پیدا کرتا ہے، صرف یہ توحید بتانے کا مطلب ہے۔ اب آ گیا ہے کہ عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ عبادت ہر وہ کام جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے، اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہی عبادت نہیں ہے بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بازستہ کھڑے ہونا، اس کا طواف کرنا اور اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادت ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم روزہ تو اللہ تعالیٰ کا رکھتے ہیں اور عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ آپ جیسے کسی پیر کے سامنے جاتے ہیں تو اس کے آگے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو بس استغفر اللہ، کسی مزار پہ جاتے ہیں تو اس کے طرف چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے طمع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، اور یہ بھی ایک ان کی عبادت ہی ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے ہم ان کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے تابع ہو رہے ہوتے ہیں، انہی سے طمع رکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ چھڑا دیں گے، یہ چھڑا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مالک یوم الدین نے اللہ تعالیٰ نے صاف بار بار پکاریں گے کوئی ہے جو آئے۔ توحید وبیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام خواص ان توحید وبیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی وہی قبر پرست جو ہیں وہ ارتکاب کرتے ہیں شرک، اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ میں شرک کو قیامت کے دن نہیں بخشوں گا۔ تو میں یہ انشاءاللہ آیات نیکسٹ آپ کو دکھاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ جو میرے مومنین ہیں ان کو بخشوں گا، شرک والوں کو نہیں۔ اور قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام اس توحید میں شرک کے ارتکاب کرتے ہیں جو سراسر شرک ہے۔ توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کے بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کرو، وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانے جو اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پیدا کر سکتا ہے، مرنے کے بعد وہ زندہ کر سکتا ہے، ہماری ہر سانس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہم کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں، ہم سوتے ہیں ایک مردے کی طرح اٹھتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ایسا کوئی اور انسان نہیں کر سکتا۔ ہم جس کو کہتے ہیں وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے تابع ہوتے ہیں، مثلا جس طرح اس کی صفت علم ہے اور دور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے، اور وہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر کسی کی فریاد سنتا ہے۔ دیکھیں آپ کسی پیر کے پاس چلے جائیں، کسی نیک انسان بزرگ کے ساتھ پاس چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اس سے مسلسل 10 بندے بات کرنے لگ جائیں ایٹ اے ٹائم، وہ ایک کہے گا ایک تو چپ کرے میں دوسری کی سن لوں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اس سے کروڑوں اربوں پوری دنیا ایٹ اے ٹائم نماز میں کتنا کچھ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ ایک مسجد والے مانگ لیں میں ان کی سن لوں پھر میں دوسروں کی سنوں گا، نہیں، وہ ہر کسی کی سنتا ہے۔ کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والے اس کے اختیار حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی ہم کو میں سب کا اختیار رکھتا ہے، جس کے ساتھ جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے مانگیں اور توبہ کرو، اور یہ اس قسم کی اور صفات الہیہ میں سے کوئی صفت بھی اللہ سوا کسی کی نہیں ہے، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور کے اندر تلاش نہ کی جائیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں چھوڑا لے گا، ہمارا فلاں پیر، ہمارا فلاں حاجت روا، ہمارا فلاں مولوی، ہمارا فلاں بزرگ، انہی کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ان کو لے آئیں گے تو میں آپ کی مانوں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے میں شارع کے قریب ہوں، مجھ سے مانگو۔ تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جس نے سب کو پیدا کیا ہم اس سے کیوں نہیں رابطہ رکھتے؟ ویسے دیکھا جائے تو کہتے ہیں جی وزیر اعظم کے پاس اس کی پہنچ ہے، یہ بڑا امیر ہے، اس کے پاس فلانے کی پہنچ ہے، تو ہم اسی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان سب بڑوں کو، ہم اس سے کیوں نہ رابطہ کریں؟ یا تو وہ نہ سنے کہ یہ غریب ہے میں اس کی نہیں سنتا، یہ بیمار ہے میں اس کی نہیں سنتا، وہ تو ہر کسی کی سنتا ہے۔ اگر تسلیم کی جائیں تو یہ
शिर्क होगा। अगर हम ये सोच लें कि ये सब चीज़ें और कोई कर सकता है, ये सिफ़ात उनमें हैं, तो ये शिर्क होगा कि फ़लाँ मेरी मदद कर देगा, फ़लाँ कोई मुझे कुछ दे देगा, फ़लाँ मेरी बीमारी दूर कर देगा, फ़लाँ के पास। हाँ, अल्लाह ताला ऐसे करता है जब हम इंसान, अल्लाह ताला ने हमें रास्ते बता दिए। अलहम्द शरीफ में सब कुछ बता दिया कि आप मेरी इबादत करें, मुझसे मदद मांगे, क़यामत के दिन मैं होऊंगा। फिर भी अगर हम खुद ही बुराई के रास्ते पे चलते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसी को वसी कर देता है। फिर हम जिससे चाहते हैं कि ये हमें कर सकता है, ये हमें देगा, तो अल्लाह ताला फिर उसी के रास्ते से, वो शैतान के रास्ते पे चल पड़ता है। शैतान ने अल्लाह ताला से वादा किया कि मैं आपके बंदों को बहकाऊँगा। फिर अल्लाह ताला भी उसी तरीके से, जैसे कोई कहते हैं हाँ मुझे ये शख्स देगा, ये कर सकता है, फिर अल्लाह ताला उसी के ज़रिए से उसको दे देता है कि ये बहके, फिर वो उसी में बहकता जाता है। जैसे एक इंसान का दिल होता है, उसमें छोटा-सा काला तिल होता है। जब हम बुराई करते जाते हैं, गलत करते जाते हैं, अल्लाह के रास्ते से दूर चलते जाते हैं, तो वो फिर इतना बड़ा हो जाता है कि हमारा पूरा दिल काला और स्याह हो जाता है। फिर हमें अच्छाई और बुराई नज़र ही नहीं आती। अफ़सोस है कि कब्र फरिश्तों में शिर्क की ये किस्म भी आम है और इन्होंने अल्लाह की मज़कूरा सिफ़ात में बहुत से बंदों को भी शरीक कर रखा है। देखिए अल्लाह ताला की जितनी इबादतें हैं, जितनी वो सब कुछ कर सकता है, इन्हीं में हमने इंसानों को भी मिला लिया कि ये इंसान ये कर सकता है, ये इंसान ये कर सकता है, फ़लाँ मज़ार पे चले जाओ वो कर लेगा, फ़लाँ पीर के पास चले। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम अल्लाह ताला की सिफ़ात में से कोई सिफ़ात इंसानों में देखने लगते हैं तो वो भी शिर्क ही होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला हर इंसान को तौफ़ीक दे कि वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करे और उसी से मदद मांगे। The term ibadah is used in three sense: I, worship and adoration; II, obedience and submission; and EE, service and subjection. In this particular context, the term carries all these meanings simultaneously. In other words, we say to God that we worship and adore Him, that we are obedient to Him and follow His will, and also that we are His servants. Moreover, man is so bound to none save God, that none but He may be the subject of man's worship and total devotion, of man's unreserved obedience, of man's absolute subjection and servitude. 7. Not only do we worship God, but our relationship with Him is such that we turn to Him alone for help and succor. We know that He is the Lord of the whole universe and that He alone is the master of all blessings and benefactions. Hence, in seeking the fulfillment of our needs, we turn to Him alone. It is towards Him alone that we stretch forth our hands when we pray and supplicate. It is in Him that we repose our trust. It is therefore to Him alone that we address our request for true guidance.